Hello and welcome to online classes. I am Khalid Mahmood. Today we are going to study the last and the final act of Indian Independence Act of 1947 जो है. Earlier we have thoroughly studied each and every part of this constitutional background and how our constitution came into existence. जितने भी इसमें जो है फैक्ट्स वगैरह और जितने भी एक्ट्स इसमें इसके एवोल्यूशन में जो इन्वॉल्व थे, हमने उसको काफ़ी जो है प्रॉपरली एक डिटेलड जो है हमने उसको स्टडी किया हुआ है. और ये लास्ट एंड फाइनल एक्ट जो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इसके बाद जो है इंडिया बिल्कुल ब्रिटिश के जो है डिस्पोटिक रूल से जो है बिल्कुल फ्रीड हो गया था. तो इंडिया देन गॉट एमांसिपेशन फ्रॉम क्रूअल हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश जो है, और इंडिया ने फाइनली जो है इंडिपेंडेंस हासिल कर ली. तो हम इसको पूरी तरह से स्टडी करेंगे. ये जो है ऑन फरवरी 20, 1947 जो है, ये आप देख रहे हैं. ऑन फरवरी 20, 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली उसका नाम था. ब्रिटिश 20 फरवरी 1947 को इंडिया जो था, इंडिया कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 से. लेकिन फरवरी 20 से ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया था. ब्रिटिश का एक प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम क्लेमेंट एटली था. क्या नाम था उसका? ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर का नाम था क्लेमेंट एटली. हियर इज़ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली जो था. इसने क्या किया? इसने कहा द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. उसने कहा कि इंडिया के अंदर जो है ब्रिटिश रूल जो है वुड एंड बाय जून 30, 1948 को. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने कहा कि भाई इंडिया के अंदर जो है ये ब्रिटिश रूल जो है, जो इंग्लैंड ने, बरतानिया ने जो इंडिया के ऊपर जो कब्ज़ा कर रखा है, उसने कहा कि हम 30 जून 1948 को जो है ये कब्ज़ा जो है हम अपना हटा लेंगे और इंडिया को फ्री कर देंगे. आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स. उसने कहा कि उसके बाद जो है 30 जून 1948 को, यानी इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया था. लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने कहा कि भाई 30 जून 1948 को जो है ब्रिटिश का रूल जो है इंडिया से ख़त्म हो जाएगा. आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड. उसने कहा कि उसके बाद जो है जितने भी इंडिया के अंदर जो है इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सवरेंटी जो है, इंडिया एक सवरीन कंट्री बन जाएगा. उसके जितने भी पावर जो हैं वुड बी ट्रांसफ़र टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स. जो वो किसको ट्रांसफ़र किए जाएंगे? इंडिया के अंदर जो है एक ज़िम्मेवार जो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो होगी उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे. दिस अनाउंसमेंट वाज फॉलोड बाय द एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री. लेकिन जो ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा तो इंडिया के अंदर जो थी एक मुस्लिम डोमिनेटेड जो है पार्टी थी जिसका नाम क्या था? मुस्लिम लीग जो है ना. तो इस जो ही उसने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी अनाउंसमेंट की तो यहाँ से मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने कहा भाई कि ऐसे आप कैसे आज़ाद कर लोगे, हम तो अभी फंसे हुए. उन्होंने कहा भाई कि जब तक जो है दिस अनाउंसमेंट वाज फॉलोड बाय द एजुटेशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री. मुस्लिम लीग ने कहा भाई कि आप इंडिया को इस तरह मत डिवाइड करो, इंडिया को मत फ्री करो जब तक आप इसमें क्या नहीं करोगे, इसमें कंट्री की पार्टीशन नहीं करोगे. मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग जो थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा वगैरह जो आगा वगैरह ये उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, इनका कहने का मकसद ये था, ये कहते थे कि भाई आप हमें आज़ाद कर दो, लेकिन बिफोर गिविंग इंडिपेंडेंस टू द इंडियन जो है यू हैव टू पटिशन द कंट्री इनटू डिफरेंट पार्ट्स जो है. इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है जैसे कि ईस्टर्न इंडिया जो है जिसमें बंगाल वगैरह ये आता है, और जो है नार्थन वाला जो एरिया है पाकिस्तान और कश्मीर जो है, इसको आप सेपरेट एक क्या कर दो, कंट्री बना दो. तो उन्होंने कहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट मुस्लिम लीग डिमांडेड पार्टीशन ऑफ द कंट्री. मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई अब कंट्री को पहले 2 हिस्सों में तकसीम करो, उसके बाद आप इसको आज़ाद कर दो. अगेन ऑन June 3, 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर. June 3, 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन framed by the Constituent Assembly of India
cannot apply to those part of the country which were unwilling to accept it. تو برٹش گورنمنٹ نے 3 جون 1947 کو کہہ دیا کہ بھائی کوئی بھی جو ہے کنسٹیٹیوشن انڈیا نے جو بنایا ہوا ہے کنسٹیٹیوٹ اسمبلی نے جو 1946 میں بنی ہوئی تھی کنسٹیٹیوٹ اسمبلی، برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ وہ کنسٹیٹیوشن جو ہے انڈیا کے ان پارٹس پہ لاگو نہیں کیا جائے گا جو اس کنسٹیٹیوشن کے ساتھ جو اس کو پسند نہیں کرتے یا اس کنسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے رہنا پسند نہیں کرتے، اس کنٹری کا حصہ نہیں ہے۔ آن دا سیم ڈے جون 3 1947 کو تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو وائس رائے آف انڈیا تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن 1947 کو اس نے ایک کہا پٹ فورتھ اے پٹیشن پلان نون ایز ماؤنٹ بیٹن پلان۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا کر دیا بھائی، جون 3 1947 کو اس نے کہہ دیا، اس نے کہا بھائی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو اس ٹائم کا وائس رائے تھا انڈیا کا، اس نے کہا، اس نے ایک پلان رکھا، اس نے کہا کہ پٹیشن پلان اس نے رکھا نون ایز دا ماؤنٹ بیٹن پلان، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ماؤنٹ بیٹن پلان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دا پلان واز ایکسیپٹڈ بائی دا کانگریس، وہ پلان جو تھا کانگریس نے ایکسیپٹ کر دیا ان دا مسلم لیگ، اور مسلم لیگ نے بھی اس پلان کو ایکسیپٹ کر دیا۔ امیجیٹ افیکٹ واز گیون ٹو دا پلان۔ اس کے بعد کیا تھا، یہ امیجیٹ کنسیپٹ جو تھا یہ کیا کرنا تھا، اس کو امیجیٹ افیکٹ اس کو دینا تھا بائی انیکٹنگ دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو تھا 1947 کو اس میں انیکٹ کر کے بنانا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو سمجھیں گے کہ فیچرز آف دا انڈیپینڈنس ایکٹس 1947 کے کیا فیچرز تھے۔ سب سے پہلے 1947 میں کیا ہو گیا، اٹ اینڈڈ دا برٹش رول ان انڈیا، انہوں نے کیا کیا، انڈیا کے اندر جو برٹش رول جو تھا وہ ختم ہو گیا، اینڈ ڈکلیئرڈ انڈیا ایز این انڈیپینڈنٹ سورین اسٹیٹ فرام اگست 15 1947 کو۔ تو انڈیا جو تھا وہ ایک سورین اور کیا بن گیا، ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن گیا فرام 15 اگست 1947 کو۔ تو نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر دوسرا کیا ہے کہ اس نے دوسرا امپورٹنٹ ورک اس میں کیا ہوا، اٹ پرووائڈڈ فار دا پٹیشن آف انڈیا ان کریشن آف 2 انڈیپینڈنٹ ڈومینینس آف انڈیا اینڈ پاکستان with the right to secede from the British Commonwealth۔ تو اس کا کیا ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے انڈیا کو کیا کر دیں گے، انہوں نے کہا کہ بھائی انڈیا کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم 2 جو ہے کیا کر دیں گے، کریشن آف 2 انڈیپینڈنٹ سپریٹ ڈومینینس آف انڈیا، ہم انڈیا کے 2 سپریٹ جو ہے کنٹریز بنا دیں گے، انڈیا اینڈ پاکستان، اینڈ ود دا رائٹ ٹو سیسیڈ فرام دا برٹش کامن ویلتھ، اور ان کو یہ بھی رائٹ ہے کہ برٹش کامن ویلتھ سے وہ ان کو اسیڈ بھی کر سکتے ہیں اور سیسیڈ بھی علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو تیسرا اس کا کیا تھا، اٹ ایبالشڈ دا آفس آف وائس رائے اینڈ پرووائڈڈ فار ایچ ڈومینین اے گورنر جنرل ہو واز ٹو بی اپوائنٹڈ بائی دا برٹش کنگ آن دا ایڈوائس آف دا ڈومینین کیبنٹ۔ انہوں نے جو وائس رائز کا جو سسٹم جو تھا اس کو ماؤنٹ بیٹن نے کیا کر دیا بھائی، ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی اب جو ہے آپ خود انڈیا اور پاکستان جو آپ 2 کنٹری سپریٹ بن گئے، آپ خود اپنے افیئرس جو ہے خود ہی آپ ان کو کیا کرو، سیٹل کرو۔ تو ہم آپ کو آزادی دے رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی رائٹس ہے کہ آپ برٹش کامن ویلتھ کے ممبرشپ کو آپ ریٹین رکھیں یا اسے وڈرا کر دیں، یہ آپ کے اوپر جو ہے آپ کی ولنگنیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، آفس آف وائس رائے بھی ختم ہو گیا، اور انہوں نے کہا اینڈ پرووائڈڈ فار ایچ ڈومینین، اور جتنے بھی 2 ڈومینین جو تھے ایک گورنر جنرل، ان کی جگہ انہوں نے کیا کر دیا، وائس رائے کو ختم کر کے گورنر جنرل جو ہے بنا دیا، ہو واز ٹو بی اپوائنٹڈ بائی دا برٹش کنگ، جس کو کون اپوائنٹ کرتا تھا، برٹش کا کنگ اپوائنٹ کرتا تھا، آن دا ایڈوائس آف دا ڈومینین کیبنٹ، یہ ڈومینین کیبنٹ کے بیس پر جو ہے۔ ہز میجسٹی گورنمنٹ ان برطان واز ٹو ہیو نو رسپانسبلٹی ود دا رسپیکٹ آف دا گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ پاکستان، اور اس کی جو ہے برٹش گورنمنٹ کو انڈیا اور پاکستان کی جو ہے گورنمنٹ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی۔ 4th امپورٹنٹ اس کا پوائنٹ کیا ہے، اٹ امپاورڈ دا کنسٹیٹیوٹ اسمبلیز آف دا 2 ڈومینینس ٹو فریم اینڈ اڈاپٹ اینی کنسٹیٹیوشن فار دیئر ریسپیکٹیو نیشنز۔ انہوں نے کیا کیا، کنسٹیٹیوٹ اسمبلیز کو اتنا امپاور کر دیا کہ اٹ امپاورڈ دا کنسٹیٹیوٹ اسمبلیز آف دا 2 ڈومینینس، یعنی 2 ڈومینینس کی جو کنسٹیٹیوٹ اسمبلی جو تھی اس کو امپاور کیا ٹو فریم، کہ آپ کیا کرو، کوئی بھی کنسٹیٹیوشن بناؤ، اینڈ اڈاپٹ کرو اینی کنسٹیٹیوشن، اور کسی کنسٹیٹیوشن کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہو فار دیئر ریسپیکٹیو نیشنز، اپنے ریسپیکٹیو نیشنز کے لیے، ٹھیک ہے۔
اینڈ ٹو ریپیل اینی ایکٹ آف دا برٹش پارلیمنٹ, اور برٹش پارلیمنٹ کا کوئی بھی جو ایکٹ جو ہے اس کو آپ ختم کر دو, انکلوڈنگ دا انڈیپینڈنس ایکٹ اینڈ سیلف, انکلوڈنگ وہ جو ہے انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے اس کو بھی آپ ختم کر سکتے ہو. It empowered the constituent assemblies of both the dominion of the legislate for their respective territories till the new constitution was drafted and enforced. No act of the British Parliament passed after August 15, 1947 was to extend to either of the new dominion unless it was extended thereto by a law of the legislature of the dominion. اس نے کیا کہا, اس نے کنسٹیٹیوٹ اسمبلیز کو اتنا امپاور کر دیا, بوتھ دا ڈومینین آف دا ٹو لیسلیٹ فار دیئر رسپیکٹیو ٹیریٹریز, یعنی دو انڈیا اور پاکستان جو ہے اپنے اپنے رسپیکٹیو جو ہے ٹیریٹریز میں وہ اپنے قانون بنا سکتے ہیں اپنے اپنے ایریا میں, ٹل دا نیو کنسٹیٹیوشن واز ویئر ڈرافٹ اینڈ فورس, جب تک نیو کنسٹیٹیوشن جو ہے ڈرافٹ نہیں کیا جائے گا اور انفورس نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. نو ایکٹ آف دا برٹش پارلیمنٹ واز پاسڈ آفٹر اگست 15, 1947 جو ہے 15 اگست 1947 کے بعد کوئی بھی برٹش پارلیمنٹ کا کوئی ایکٹ پاس نہیں ہوا. واز ٹو ایکسٹینڈ ٹو آئدر آف دا نیو ڈومینین, یا تو وہ ایکسٹینڈ ہو گیا تھا کہ اس کو نیو ڈومینین جو ہے ایک نئی حکومت بن جائے گی, unless it was extended thereby law of the legislature of the dominion, جب تک اس کا نئے اپنا قانون نہیں بنے گا. So I think that it's enough today. Tomorrow we will complete the next remaining part of this Indian Independence Act of 1947. So thanks a lot for this, for watching this channel.